جوہر سلیم صاحب، یہی پوائنٹ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور جس طریقے سے سمیرہ نے بتایا پاکستان کے کردار کی اب ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار تو پوری دنیا، ہم اس پر مزید جو ہے بات تو جاری ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، پوری دنیا بول رہی ہے اور دنیا کا جو ہر چینل ہے، ہر اخبار ہے، وہ اسی کے اوپر لکھ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار ایک مثالی کردار تھا۔ مثالی بھی شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ سب مشکل کتنا تھا؟ آپ مطلب سابق سفارتکار، آپ یہ بتائے گا کہ یہ جو سارا ایک فیز تھا، اس میں امریکہ اور ایران جیسے ملک جن کے اتنے اختلافات ہیں، ان کو ایک پیج پر لانا، یہ کتنی مشکل، کتنی بڑی بات تھی؟ جی بالکل، سمیرہ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ جو ہے نا، دیکھیں اٹس اے ریمارکیبل ڈپلومیٹک فیٹ، مطلب ایک سفارتی جو ہے نا ایسا میں کہتے ہیں ایسی جو ہے بریلینٹ کام پاکستان نے کیا کہ جس کی بہت ہی کم نظیر ملتی ہے، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ اس کی ستائش و توصیف دیکھیں، بیکاز اس وقت سچویشن کیا تھی کہ ایک طرف یہ اس خطے کی امن و سلام تھی، مشرق وسطیٰ کی امن و سلام تھی، اس کے علاوہ پوری دنیا کی امن و سلام تھی، پھر پوری دنیا کی اقتصادیات، ایک اقتصادی کرائسس بن رہا ہے، پھر صرف اقتصادی کرائسس نہیں، ایک انرجی کرائسس بن رہا ہے، پھر صرف انرجی کرائسس نہیں، ایک فوڈ کرائسس کی طرف بھی بڑھ رہے تھے، بیکاز دنیا کی ایک تہائی جو فرٹیلائزرز ہیں وہ یہیں سے جاتی ہیں اور وہ بھی ساری بلاک ہو گئی تھی، اور دنیا کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے وہ ساری سپلائی سائڈ جو ان سی آپ کی جو سپلائی چین ہے اس میں بہت ہی میجر رکاوٹ آ گئی تھی، اور اگر بات باب المندب کی طرف جاتی تو یہ تو 20%، 22% کی بات ہے، ادھر سے بالکل 10% اور پھر رکاوٹ آ جاتی تو پھر تو بہت، تو وہاں سے ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ایک اقتصادی اور جو ہے نا تباہی کے دہانے سے مذاکرات کی میز پہ لانا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا میں ادھر ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ جس طرح ابھی ولی صاحب نے کہا تھا، دیکھیں جو ہے نا یہ جو ابنائے ہرمز ہے، یہ ایک جو اسٹریٹ آف ہرمز جس کو کہتے ہیں، جی یہ جی ایک چوک پوائنٹ ہے دنیا میں، اور اس طرح کے بہت سے اور بھی ہیں۔ یہ سارے گورن ہوتے ہیں جو لا آف دا سیز ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل واٹر ویز جو ہیں اس میں کسی کو بھی حق نہیں ہوتا ان کو بلاک کرنے کا، بالکل ویسے تو ایون اگر ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہوں بھی تو، کیونکہ ان میں رائٹ آف ہوتا ہے، ایک تو نارمل رائٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ آف انوسینٹ پیسج، پر یہ جو چوک پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو رائٹ ہوتا ہے ٹرانزٹ پیسج کا، جو ایون حالت جنگ میں بھی آپ نہیں اس کو بدل سکتے۔ اور پھر ایک جو انہوں نے مثال دی تھی کہ وہ جو ایک اسٹریٹ ہے دنیا میں جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ آف باسفورس اینڈ ڈارڈنیلز، جی تو جی وہاں پہ اس کی ایک منفرد حیثیت ہے، لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ وہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس بالکل لیے کہ وہ جو اسٹریٹ ہے اس کو دونوں طرف ترکیہ ہے، تو وہ ترکیہ کے اندر ہی ہے ساری، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے ایک طرف، جس طرح ادھر تو ایک طرف ایران ہے دوسری طرف عمان ہے، یہ صرف ایران کے اندر تو نہیں ہے، وہ اسٹریٹ تو پوری کی پوری ترکیہ کے اندر ہے، سو اس لیے اس کی ایک منفرد حیثیت ہے، اور اس پہ ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس میں بھی وہ انٹرنیشنل، اچھا اس میں بھی کوئی ٹول نہیں لے سکتے وہ، وہاں پہ جو ہے ایون ترکیہ بھی کوئی ٹول نہیں، حالانکہ وہ ترکیہ کے اندر سے گزرتی ہے، تو وہ کلیئر ہونا چاہیے اس پہ۔ اب باقی دیکھیں، اب انشاءاللہ آپ نے جب یہ بات کی تھی کہ کتنے چیلنجنگ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے لیے اب یہ نہیں تھا، کسی طرح بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ایک تو آپ پہ اتنا اعتماد یہ ان سارے فریقوں کا، تو وہ جتنا اعتماد آتا ہے آپ پہ اتنی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، پھر آپ پہ برڈن آف ایکسپیکٹیشنز پوری دنیا کی طرف سے، کیونکہ اس وقت اور کون تھا یہ سفارتکاری اس قسم کی کر رہا تھا، اور تو کوئی بھی ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے کچھ بالکل ملکوں نے ہماری تائید کی، سپورٹ کیا، لیکن پیوٹل رول تو پاکستان کا ہی تھا، تو اس میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھی، تو اس میں بہت سے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سفارتکاری میں بہت سے ملک یہ رسک نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری سفارتکاری اس موقع پہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر تو یہ ہمارے اوپر آ جائے گا سب کچھ، تو لیکن پاکستان نے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، پاکستان نے صرف یہ دیکھا کہ دیکھیں اس خطے کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کتنا اہم ہے، اور اس میں پاکستان نے جو پاکستان پہ اعتماد ان سارے فریقوں کا ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں خلیجی ممالک بھی ہیں، وہ بھی تو ایک فریق ہیں اس وقت، تو اس سارے اعتماد کو پاکستان نے لیوریج کیا، اس بالکل جو اعتماد کی خلیج کو پر کرنے کے لیے جو ان فریقوں کی آپس میں ہے، اور دیکھیں کئی ایسے موقع بھی آئے کہ جب سب کو لگا کہ جی یہ تو ساری بات جو ان سی ہے نا واپس ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، واپس کی کشیدگی، واپس جنگ کی طرف جائے، کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے موقع بھی تھے جس میں ایک طرف امریکہ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ گئے جس کی وجہ سے ماحول سارا بہت ہی کشیدہ ہو گیا، جب فیلڈ مارشل ایران میں تھے تو اس وقت کرٹیکل موقعوں پہ وہ ایسے بیان آ گئے کہ جس کی وجہ سے سارا پاکستان کا کام آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی مشکل دو چند ہوگی،
दूसरी तरफ बिल्कुल जौहर ईरान सलीम की साहब, तरफ से जैसे आप भी कह एक रहे हैं ना मसला कि बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा लगा कि मामला वापस एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, बल्कि ट्रंप की हर ट्वीट के बाद ये लगता था कि अब ये शायद मामला ख़राब होने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन करनी है, खासकर ये कि जो कहने सुनने में इतना आसान लगता है कि अमरीकी वफ्द आ रहा है, ईरानी वफ्द आ रहा है, क्या ये वाकई इतना आसान है इनको लाना, यहाँ पर लेकर आना, इसको मुमकिन बनाना? इसके पीछे कितनी बड़ी सिफारती कोशिशें होती हैं? बात करते हैं खित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और समा का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि मामला अब जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज हम क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आज चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब ट्रुथ पर उन्होंने पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि जुमे के लिए वो पुरुमीद हैं, जुमे को एक चलें, हम ये कह सकते हैं कि पहला ब्रेक थ्रू आया, आइस मेल्ट हुई है और वहाँ पर एक वफ्द है वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। तो आज कुछ आइस मेल्ट हो सकती है, कोई बर्फ़ पिघल सकती है? डेफिनेटली पिघल रही है, क्योंकि अगर ईरानी वक्त उसकी मंशा ना होती तो वो यहाँ ना आते, और ये पहला अच्छा एक इंडिकेटर है। मगर इट ऑल डिपेंड्स कि अभी उनमें उनके व्यू पॉइंट्स में कितनी कांग्रुएंस हुई है, क्योंकि जब तक वो जाहिर नहीं होगा और उसकी जो सिग्नलिंग नहीं होगी, पसे पोता जो कोशिशें हो रही हैं अनथक सही है। कतल कलामी के माज़े बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। समा ने अपने नाज़रीन को पहले भी अपडेट किया, अपने नाज़रीन को बताया कि ईरानी वफ़द जो है वो आज पाकिस्तान पहुँच रहा है, और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, इससे पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ईरानी वफ़द की आमद मुतवक्के है, लेकिन अब बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी पेशरफ्त इसको कहा जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान अब सामने आ चुका है, यानी कि अब ये कन्फर्म है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सेकेंड राउंड मुज़ाकरात का लेकर इसको बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये ऐलान करते हुए कहा है। तो ये कन्फर्म हो चुका है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। जुम्मे का आज दिन है और आज के लिए कहा जा रहा था कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा, इसकी तवक्को की जा रही थी अब तक, लेकिन अब कंफर्मेशन हो चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है। जी बिल्कुल, ज़माने से पहले अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि उनकी आमद मुतवक्के है। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ने की और उसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताया कि आज आमद मुतवक्के है, और अब इस बात की तस्दीक भी हो गई है, खबर सामने आ चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, दौरा पाकिस्तान का दो तरफ़ा अमूर पर बात की जाएगी, इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा, मेरे दौरों का मकसद अपने शराकतदारों के साथ इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लेकर आया, तो ऐसे में हमसाया ममालिक का भी अब्बास अराग़ची ने जिक्र किया कि हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान करेंगे, इसका उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। और इससे पहले भी सामान्य अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि आज उनकी आमद मुतवक्के है और मुख्तसर वक्त के साथ वो आ सकते हैं आज पाकिस्तान, ये अपने नाज़रीन को बताया था। और अब इस बात का जो ऐलान है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कर दिया है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। उन्होंने बताया है कि आज वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, दो तरफ़ा अमूर पर बात की जाएगी, इलाक़े सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी, और इसीलिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा, मेरे दौरे का मकसद अपने शराकतदारों के साथ इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है, और हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया। मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करूंगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ये कहा है। बात करेंगे, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मंसूर जाफ़र साहब, एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट और अब्बास अराग़ची की जानिब से ये ऐलान कि वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी उनसे राबता हुआ था, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है।
جی اس میں کوئی شک نہیں جی، پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور خاص طور پہ بیک اینڈ پہ بڑی صبر آزما ڈپلومیسی، اور اس میں بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ واشنگٹن کے ساتھ، تہران کے ساتھ، اب بالآخر جو ہے وہ ایران کے جو وزیر خارجہ کے دورے کی صورت میں جو ہے وہ کلمینیٹ ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی شروعات ہے، خاص طور پہ اس بڑے مذاکرات، بڑی بیٹھک کے حوالے سے ابتدائی معلومات یا ابتدائی چیزوں کو طے کرنے کے لیے، اور یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک مزید سفارتی کامیابی ہے، اور پاکستان نے یا روز اول سے ہی اس قضیے کو جو ہے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پہ دیکھا ہے، اس میں سولو فلائٹ کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بھی آپ کو علم میں ہے کہ آج ہی جو ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف ہے، انہیں بھی دعوت دی ہے پاکستان آنے کی، اور ابھی آپ نے خود آپ کی خبر میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہے وہ بھی روس کا اور عمان کا دورہ کرنے کی شاید ان کا ارادہ ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، خاص طور پہ ان سٹیک ہولڈرز کی کہ جو یقیناً خطے میں ایک دیرپا امن اور حقیقی معنوں میں یہاں استحکام کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کی ایفرٹس کو یکجا کر کے جو پوائنٹ آف کنورجنس ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ ایک بڑا ہی کلیدی کردار ادا کرے گا، اور خاص طور پہ وہ نکات کے جس پر ماضی میں کچھ ایسے اختلافات رہ گئے تھے جن کی بنا پہ ایران جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا تھا یا شرکت نہیں کر پایا تھا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بھی شدید ہے کہ تقریباً 3 پیج کا ایک ڈرافٹ پروپوزل جو ہے جو آنے والے دوسرے راؤنڈ ہے مذاکرات کے، اس کے حوالے سے تیار ہو چکا ہے، یقیناً اس پر بھی اعتماد، اس پر بھی مذاکرات اس حوالے سے ہوں گے، اور ایران کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کو ڈرافٹ پروپوزل سے جو ہے آگاہ کیا جائے گا تاکہ جو دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے امریکی موقف ہے اور خاص طور پہ ان کے وفد کی پاکستان آمد کے حوالے سے ماحول سازگار بنایا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے ضروری ہیں، امید ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں جو ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان موجودگی میں قوم یہ خوشخبری بھی سن سکتی ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کا جو ایک لحاظ سے بندش ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور امریکہ نے بھی ساتھ ہی اپنا جو محاصرہ ہے ایرانی پورٹس کا وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایسا ایک اعتماد سازی کا جسچر ہوگا جو مذاکرات کے لیے آئندہ جو ادوار ہیں اس کو حقیقی معنوں میں بہت سپورٹ بھی فراہم کرے گا۔ منصور صاحب، یہاں پر جو پاکستان کے دورے کے بعد عمان اور اس کے بعد روس جو جانا ہے اس حوالے سے بتائے گا وہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایجنڈا اور گفتگو تو یہی ہے کہ جو پورا خطہ ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے تو اس سے بچنا ہے اور بچانا ہے پورے خطے کو بھی، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے، کیا امور ہو سکتے ہیں جن پر جا کر بات کی جا سکتی؟ جی یقیناً عمان میں آپ کے علم میں ہے کہ جو نیوکس کے حوالے سے جو لاسٹ ٹائم مذاکرات ہو رہے تھے بعد میں وہ جنیوا منتقل ہو گئے تھے، تو اس میں یقیناً وہ عمان کی میزبانی میں ہی ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی جو ایران کے جو نیوکس اور خاص طور پہ اس میں جو افزودہ یورینیم کے ڈسپوزل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں جن ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ متوقع طور پہ اس افزودہ یورینیم کو اس کے درجہ کو کم کرنے کے لیے تعاون کر سکتے ہیں، اس میں پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے یہ بھاری پتھر اٹھانے سے اعتراض کیا، اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ روس کو شاید اسی حوالے سے ان مذاکرات کے عمل میں اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کیا جانا ہے تاکہ اس کی جو درجہ کو کم کیا جا سکے یا اس کو ضائع کیا جا سکے، تو وہ شاید روس پر یہ اعتماد کیا جائے اور ایران شاید ان کے حوالے کرنے کے لیے اس بارے میں تیار ہو جائے، اور ان کا جو روس کو انوالو کرنے کا یا روس کے وزیر خارجہ کی دعوت ہے پاکستان کو، وہ اسی ضمن میں شاید ایک فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہے، تاکہ اگر ایران اس بات پر تیار ہو جائے کہ وہ اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پورے ایٹامک پروگرام میں روس کی بھی ٹیکنیکل مدد جو ہے وہ ایران کے شامل حال رہی تھی، اور جب یہ اٹیک کیا گیا تھا تو اس وقت بھی روسی مختلف جو ایٹامک ٹیکنیشین جو سائنسدان ہیں جو ماہرین ہیں وہ وہاں پہ ان تنصیبات میں موجود تھے، لیکن انہیں بروقت وہاں سے ایگزٹ کر لیا گیا تھا، وہ ایرانی امریکی حملے میں نشانہ بننے سے بچ گئے تھے۔ تو یہ ایک متوقع سینیریو ہے
اس کے علاوہ یقیناً کوئی دیگر ایجنڈے کے نکات بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک تو پبلک نہیں ہے. وہی دیگر ایجنڈے کے نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، منصور جعفر صاحب ان سے بھی جان لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. سمیرہ، یہ جو پاکستان آمد ہے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ روس جائیں گے، عمان جائیں گے، ماسکو جائیں گے، یعنی کہ یہ جو چین ہے جو وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ بات بھی کرے ہیں منصور جعفر صاحب کہ جو افزودہ یورینیم ہے کسی تیسرے ملک کے حوالے منتقل کرنے کے حوالے سے یہ دورہ ہو سکتا ہے، تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس ان دوروں کے حوالے سے؟ دیکھیں، ابھی ان دوروں کے حوالے سے صرف اور صرف اتنی اطلاعات آئی ہیں جو کہ شاید ایک حساس معلومات کار بن سکتا ہے. and I'll stay very careful while talking about it. عمان وہ جگہ ہے جہاں اس سے پہلے ایران کے بہت دیر تک مذاکرات ہوتے رہے اور اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، اور اس کے بعد وہیں پر مذاکرات تھے جب ایران کے اوپر یہ ریسنٹ اٹیک بھی ہوا. تو اس حوالے سے عمان ان ملکوں کی لسٹ سے شاید نکل جاتا ہے جو اس کریڈیبل ایک سرکل کے اندر آتے ہوں جہاں پر وہ اپنے انرچ یورینیم کے سٹاک پائلز ہینڈ اوور کرنا چاہیں گے. پاکستان شاید، میں نے جیسے پہلے کہا، پاکستان ایک گارنٹر کے رول میں نہیں آنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان اس ذمہ داری کو لینے کو تیار ہوگا. روس کی جہاں تک بات ہے، ہم سب جانتے ہیں امریکہ اور روس کے مابین سچویشن بہت مخدوش ہے. تو یہ جتنے بھی آپشنز ابھی ٹیبل پر ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی سیناریو کے ساتھ، کسی نہ کسی تھیری کے ساتھ جوڑ تو سکتے ہیں، مگر حقیقت میں بہت مشکل ہے. حقیقت میں امریکہ اور ایران کی تمام تر ایک جو جیولوجیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو آپس میں اتنا ایزیلی ایک لنک دینا بہت مشکل ہے. جب پریکٹیکلٹی میں آئیں گے، اور خاص طور پہ میں آج کے اس حوالے سے بھی بات کر دوں، عباس اراغچی جو ہیں ان کو کچھ لوگوں نے کئی جگہوں پر لکھا کہ شاید وہ ٹاکس کے لیے آئیں گے، اس کے بعد امریکن ڈیلیگیشن ٹاکس کے لیے آئے گا، پھر دونوں ساتھ بیٹھیں گے. نو، دی تھنگز آر ڈفرنٹ دس ٹائم. اور اس کے اندر یہ ایک پریلیمنری میٹنگ ہو سکتی ہے جو کہ ایران اور پاکستان اور اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کی ہوگی، اور اس کا مقصد مطمع نظر صرف یہ ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اپنی تمام تر جتنے بھی گریونسز ہیں، جتنے بھی ان کے ذہن میں ڈیمانڈز ہیں، لیٹس کال اٹ ڈیمانڈز، کیونکہ obviously they are demanding for few things before coming to round 2.0. تو اس حوالے سے یہ تمام تر پریلیمنری میٹنگز ہوں گی. اور جہاں تک یورینیم کی بات ہے، میں یہ ضرور بتاتی چلوں، اس پہ تجزیہ کرنا آسان ہوگا مگر گراؤنڈ ریالٹیز بہت مشکل نظر آتی ہیں اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے سمیرہ، بہت شکریہ. نظر رکھیے گا اس ساری صورتحال کے حوالے سے، آپ سے معلومات ہم حاصل کرتے رہیں گے. سما کی ٹرانسمیشن جو کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کی ہے، راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.